جن وارث انبیاء علماء نے امت کو اصل دین سمجھانا تھا قرآن کے مطابق، وہ الٹا اس کو چھپانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر آج کے موجودہ انسان کو سوال کرتے ہیں کہ فلاح و بہبود کا مساوات قائم کرنے کا کہاں ذکر ہے؟ تو سورۃ بقر آیت نمبر 43، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکعوا مع الراکعین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صلوات قائم کرو، اور صلوات قائم کرو۔ اب صلوات قائم کرو کا جو مقصد ہے یہ نماز نہیں ہے، یہ نظام فلاح قائم کرنے کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اسی نظام کے لیے جو ہے بیت المال بناتے ہوئے لوگوں کی زکوٰۃ سے مدد کی گئی۔ وَارْکعوا مع الراکعین، اب دیکھو باجماعت نماز کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے آیت میں، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اتنے واضح پیغام، اتنا واضح ہدایت کی صورتحال کو نظر انداز کرتے ہوئے جب موجودہ انسان جو ہے صدیوں پہلے کا یہ قائم نظام جس کے زیر تحت جو ہے مدینہ کی ریاست قائم ہوئی، بڑی تیزی سے اسلام پھیلا، اس کو سقوط بغداد میں جس طرح علماء حق شہید کیے گئے، حقیقت انسانوں سے چھینی گئی، تو اس کے بعد جو ہے کچھ مشکوک قسم کے لوگ امت کی فرنٹ پہ لگا دیے، تو آج انہی کے زیر تحت مسلسل چھپانے کے بعد آج صلوات قائم کرنے کے حوالے سے امت بیچاری واقف ہی نہیں کہ آیا یہ کوئی نظام بھی تھا۔ اسی نظام سے تو جو ہے زکوٰۃ کے بجائے جو ہے موجودہ نے ٹیکس نافذ کیا، صلوات قائم کرنے مساوات کا جو ایک نظام تھا اس کے بدلے جو ہے بلدیاتی سسٹم قائم کیا۔ اب یہ اس کی نقل بھی کی ہوئی ہے، اور اس سے دنیا مکرتی بھی ہے کہ ایسا کوئی نظام تھا ہی نہیں، موجودہ انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب عملی طور پہ کسی نے جو ہے اس نظام کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو پھر جو ہے مطلب کوئی بتانے والا، کوئی ذکر کرنے والا بھی نہیں ہے، ذکر کرنے بھی نہیں دیا جاتا، تو پھر جو ہے موجودہ انسانوں کے سامنے تو یہ بات جو ہے ایک جو ہے مطلب غیر یقینی سی لگے گی کہ اس طرح جو ہے محلے کی سطح کے اوپر، مسجد کی سطح کے اوپر جو ہے انسانوں کی فلاح و بہبود نہیں بھائی، جو یہی تیرے محلے کی مسجد سے جو آواز آتی ہے نا کہ آؤ اپنی فلاح کے لیے، تو فلاح کے لیے پکار کے جو ہے یہ مکر جاتے ہیں، تو پھر ان کا پکارنا بھی جو ہے وہ رنگ بازی ہے نا۔